بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PSA ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کو روایتی جوش و جذبہ اور مذہبی جوش و خروش سے منانے کے لیے پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آج 7واں پروگرام جاری و ساری ہے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے پاس کم سن قاری ہیں، حافظ قرآن ہیں، حافظ القاری محمد حسن گولوی صاحب۔ ان سے گزارش ہے کہ آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سبحان اللہ۔ وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ کیا بات! ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى سبحان اللہ۔ ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ماشاء اللہ، وأما بنعمة ربك فحدث
فحدث سبحان اللہ. وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. ناظرین یہ تھے ہمارے مہمان گیسٹ لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں جناب حافظ القاری محمد حسن گولری صاحب. آپ کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اشاکہ مصطفیٰ نے اپنی تیاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے اور ہمارے گرد و نواح میں تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر پہنچ چکی ہیں. تو بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں درخواست پیش کروں گا جناب غلام قادر محمدی سیفی صاحب جو کہ ہمارے علاقہ کے نامور ثنا خوان مصطفیٰ ہیں. میں جناب کو PSA ڈیجیٹل کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلو علیہ یا حبیب اللہ. حضور کے اس آمد کے ماہ مبارک میں حضور کے نالین کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. لوگ حضور کی شان کے بارے میں ناپ تول کرتے ہیں. شاعر نے لکھا کہ حضور کی نالین مبارک کی یہ شان ہے. تم حضور کی بات شان کی بات کرتے ہو، تولتے ہو، کم کرتے ہو. کہیے سبحان اللہ. کھاندہ پیائے کل جہاں صدقہ تیری نالین دا. کھاندہ پیائے کل جہاں صدقہ تیری نالین دا. اللہ ہی جانے سونیا رتبہ تیری نالین دا. بڑا قابل توجہ شعر. شاعر نے ہمیں جنت کی سیر کرائی ہے اس شعر میں کہ جنت ویکھی نہیں کدی پر عشق میرا اے آکھدا. جنت ویکھی نہیں کدی پر عشق میرا اے آکھدا. جنت بھی ہو سی سونیا نقشہ تیری نالین دا. جنت بھی ہو سی سونیا نقشہ تیری نالین دا. اور پاوے داتا غوث دو دین جنوں بھی تکیا سونیا منگتا تیری نالین دا. جنوں بھی تکیا سونیا منگتا تیری نالین دا. اور شان تیری سویا جانے تیرا
سونا خدا جبریل ورگے لے گئے بوسا تیری نالین دا جبریل ورگے لے گئے بوسا تیری نالین دا. کلام طویل ہے، آخری شعر. یو غلام دی آرزو یو آقا التجا لگے میری قبر تے کتبہ تیری نالین دا لگے ساڈی قبر تے کتبہ تیری نالین دا. اللہ ہی جانے سونیا رتبہ تیری نالین دا. ایک جو شعر نقشہ پڑھا ہے نا آپ نے، نالین جنت نقشہ نالین، اس سے ذرا پرہیز کریں، یہ مناسب نہیں ہے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل، اور یہ تھے ہمارے ثناخان مصطفیٰ جناب غلام قادر محمدی سیفی صاحب. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے حضرت علامہ مولانا افتخار گولڑی صاحب، گرین ٹاؤن لاہور سے تشریف لائے ہیں. میں جناب کو پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لاہور کے بڑے بڑے علماء میں ان کا نام ہے، اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کی ممتاز معروف شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب. میں آپ کو بھی حضور ویلکم کرتا ہوں. ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے مقام محمود. تو مقام محمود جنت میں ایک مقدس مقام کا نام ہے. کہا جاتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم حشر کو اس مقام پر کھڑے کیے جائیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا. اور اس کی اگر ڈیٹیل میں جائیں، تفسیر میں جائیں، تو 4 قول جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کا جھنڈا جو ہے وہ عطا فرمایا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوزخ سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے شفاعت کا اذن دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ اپنے ساتھ بٹھائیں گے. تو اس حوالہ سے آج ہم گفتگو کریں گے. تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ. الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ والمجتبیٰ وعلی آلہ وآل بیتہ وصحابہ وعلماء اہل سنتہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین. ظاہر عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرشاق زیر پائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے گلے سے جھک کر لگایا جب بڑی ناز سے دعائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اب وجد کرتے گزریے پل سے، اب وجد کرتے گزریے کہ ہے صدائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
PSA ڈیجیٹل کے ناظرین اور حاضرین اور ان کے چیف ایگزیکٹو جناب محمد احمد ساجد صاحب، اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے عظیم شخصیت علامہ افتخار مکوڑی سے تشریف لائے لاہور سے ثنا خان مصطفیٰ. آج جس موضوع پہ رب ذوالجلال نے لبکشائی کرنے کا موقع نصیب فرمایا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محمود. سامعین و حضرات، خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں کہ پیارے رات میں آپ نوافلوں کی زیادتی کریں اور رب ذوالجلال آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا. اور مقام محمود ہے کیا؟ مقام محمود وہی شفاعت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برد قیامت عطا کی جائے گی. اور مقام محمود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میری امت ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوں گے اور مجھے اللہ رب العزت سبز رنگ کا حلہ پہنائے گا اور میں اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور میں شفاعت کروں گا. اسی کو مقام محمود کہتے ہیں. سامعین و حضرات، شفاعت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جو بروز قیامت رب ذوالجلال اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے گا. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شخص اذان سن کر یہ جواب دے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعث مقاما محمودا وعدته، فرمایا کہ اے اللہ، اے کامل دعوت اور کامل نماز قائم ہونے کے رب، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، پیارے محبوب کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور مقام محمود پہ کھڑا فرما، وعدتا ہو جس کا تم نے وعدہ فرمایا ہے. تو حضرات گرامی قدر، جب قیامت کا دن ہوگا، جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت رب ذوالجلال کے انبیاء بھی تشریف فرما ہوں گے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبی ہوں گے اور ہر نبی کی امت، سارے گروہ اکٹھے ہوں گے. ایک مقام ہوگا، ساری امتیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں گی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے حضرت آدم علیہ السلام کی عرض کریں گے کہ اللہ کے نائب، اللہ کے خلیفہ. قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے دوسرے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. آپ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، آج ہماری شفاعت کیجئے، ہماری سفارش کیجئے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اِذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي. آج اللہ جلال پہ ہے، آج اللہ صفت جباری پہ ہے، آج اللہ صفت قہاری پہ ہے، آج اللہ غضب پہ ہے. ایسا جلال کبھی نہیں آیا جیسا آج جلال ہے، جلال پہ رب ذوالجلال ہے. تو اِذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. میرے پاس کچھ نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. حتیٰ کہ ساری قومیں، ساری امتیں چلتے چلتے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گی اور کہیں گی اے ثانی آدم، رب ذوالجلال نے آپ کو ثانی آدم بنایا ہے، پیارا نجی اللہ بنایا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے، ہماری سفارش کیجیے. تو یہی الفاظ دہرائیں گے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اِذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي. آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. آج اللہ جلال پہ ہے، آج اللہ صفت جبار پہ ہے، آج اللہ صفت قہار پہ ہے. حتیٰ کہ چلتے چلتے پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں گے اور عرض کریں گے اے پیارے خلیل، آپ نے آپ کو اللہ نے دوست بنایا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، دوست بنایا ہے، محبوب بنایا ہے. آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے، ہماری سفارش کیجیے. تو یہ جملے سامعین و ناظرین، یہ جملے
پھر وہی دہرائیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری. آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. حتیٰ کہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے پیارے کلیم اللہ، آپ نے اللہ سے ہم کلام فرمایا اور آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، کلام فرمایا کرتے تھے. آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے، ہماری سفارش کیجئے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جملے دہرائیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری. یہ صحیح مسلم کے حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں اذهبوا الی غیری. آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. حتیٰ کہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرما ہوں گے، رسول تشریف فرما ہوں گے، اور ساروں کا ایک جملہ ہوگا اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری. آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. حتیٰ کہ ساری امتیں، ساری قومیں اکٹھی ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کے پاس آئیں گی، روح اللہ کے پاس آئیں گی اور عرض کریں گی اے اللہ کے روح اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ ہماری شفاعت کیجئے، ہماری سفارش کیجئے. تو وہ بھی فرمائیں گے پریشان کی ضرورت نہیں ہے، اب تم اس مقام پہ پہنچ چکے ہو، اب اس درجے پہ پہنچ چکے ہو، اب اس جگہ پہ پہنچ چکے ہو، اب مقام محمود پہ پہنچ چکے ہو جہاں میرے مصطفیٰ تشریف فرمائے. میں آپ کو ایسا در بتاتا ہوں جس در میں نہ ہے ہی نہیں. وہ در کون سا ہے؟ وہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. حاضرین و ناظرین، بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے بروز قیامت ساری قومیں، ساری امتیں حتیٰ کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں پہ آ کر کھڑی ہو جائیں گی. سارے نبی کہیں گے نفسی 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 نفسی، اور میرے آقا فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا. میں ہوں اس لیے، میں ہوں اس لیے، میں ہوں اس لیے. میرے مصطفیٰ فرمائیں گے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے اجازت دے گا، اللہ مجھے اجازت دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پھر ہم آپ کو اتنا لیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. بروز قیامت میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات مانی جائے گی، پھر آقا کی بات کو ٹالا نہیں جائے گا، میرے مصطفیٰ کی بات کو مانا جائے گا. اللہ فرمائے گا محبوب مانگ، جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کرے تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام سر سجدے میں رکھیں گے. اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ کسی نبی کو نہیں ملا، یہ مقام کسی نبی کو ملا، یہ وہ مقام مجھے ملا ہے. رب العزت مجھے مقام محمود پہ بٹھائے گا، پھر میں اللہ کی حمد بیان کروں گا. اور جب میں سجدے میں جاؤں گا اللہ مجھے وہ کلمات سکھائے گا جو میں اللہ کی بارگاہ سے مانگوں گا. اللہ خود سکھائے گا کلمات. پھر محبوب یہ کلمات بولو. یہ کلمات کسی نبی کو نہیں دیے گئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ کلمات نہیں دیے گئے. شاہ صاحب توجہ ذرا، یہ کلمات دیے جائیں گے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیے جائیں گے، یہ میلاد والے نبی کو دیے جائیں گے، یہ خاتم النبیین کو دیے جائیں گے، یہ رحمت اللہ العالمین کو دیے جائیں گے. اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے خود وہ کلمات سکھائے گا، اللہ مجھے خود کلمات سکھائے گا. اور وہ کون سے کلمات ہیں جو اللہ اپنے محبوب کو سکھائے گا؟ وہ کلمات یہ ہوں گے جب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدہ کروں گا تو اللہ فرمائے ارفع راسک یا محمد، اے پیارے محبوب مانگیے، سر کو اٹھائیے، سر کو اٹھائیے. سل توتا اشفع تشفع، مانگیے، جو مانگے گا آپ کو دیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تو وہ عام شفاعت نہیں ہوگی حاضرین و ناظرین، وہ عام شفاعت نہیں ہوگی، وہ شفاعت خاص ہوگی جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. اور سب سے بڑی شفاعت ہوگی جو میرے مصطفیٰ کو عطا کی جائے گی. اور میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، سب سے پہلے. اور میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا. اللہ مقام محمود پہ بھی بٹھائے گا، پھر اللہ مجھے اذن دے گا پیارے محبوب جنت کے دروازے پہ چلے جاؤ. جنت کے دروازے بند ہوں گے اور رضوان جنت کہے گا کون؟ من انتا، تو کون؟ میرا کہا آنا محمد رسول اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. بس اتنی جب وہ آواز سنے گا فرشتہ سرکار کے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وہ تو کیا ہوگا جب سرکار جنت میں جائیں گا اللہ خود اپنے محبوب کا استقبال فرمائے گا، جنت میں بھی محبوب کا استقبال فرمایا جائے گا. اور پھر میرے آقا فرماتی ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہوں گا پہلی مرتبہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. سب سے پہلے کریم آقا اپنی امت کی شفاعت کریں گے.
बाकी पूरी दूसरी उम्मतों की शफात होगी, अपनी उम्मत की शफात। या अल्लाह मेरी उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, मेरी उम्मत को माफ़ फरमा। तो ज़ात गिरामी कदर अल्लाह मुझे इजाज़त देगा, दूसरी मरतबा मैं सजदा करूँगा, अल्लाह फिर ये कलिमा सिखाएगा, इरफरा सक या मोहम्मद, ए प्यारे सर को उठाइए, सल तोता इश्फत शफ़ा, मांगिए, मांगना आपका काम है, देना अता करना मैं खुदा का काम है। महबूब जितना आप मांगते चले जाएंगे मैं तुम्हें अता करता चला जाऊंगा, मैं तुम्हें अता करता चला जाऊंगा। मेरा आका फरमाया मैं मांगता रहूंगा हत्ता कि मुझे इज़्ज़त होगा जन्नत में, जहन्नम में जो मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाले हैं, गुनहगार हैं, उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा दे। फिर दोबारा मैं अल्लाह की बारगाह में सरबत सुजूद होऊंगा, फिर दुआ करूंगा, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तीसरी मरतबा फिर कलमा सिखाए जाएंगे, इरफरा सक या मोहम्मद, प्यारे अपने सर को उठाइए, सल तोता इश्फत शफ़ा। और ये भी बताया जाएगा जिसके दिल में जौ के बराबर ईमान है, पहले महबूब उसको भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा था। फिर मुझे इज़्ज़त होगा, पहले महबूब अब खुश हो, अपनी आधी उम्मत या सारी उम्मत को बख्शाना है। मेरे आका फरमाते हैं मैं शफाअत को कबूल करूंगा, अल्लाह के बारे में अर्ज करूंगा, या अल्लाह मुझे शफाअत दे दे, मैं अपने बड़े बड़े गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम से निकाल, जो कबीरा गुनाह के मुर्तकिब हैं, सगीरा नहीं कबीरा गुनाह के जो अहले कबार होंगे, मैं उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करवा दूंगा। और फरमाया कि जिससे फिर अल्लाह का हुक्म होगा, फिर अल्लाह फरमाएगा प्यारे आप बता, फिर अल्लाह हुक्म देगा, फिर महबूब ऐसा फरमाते हैं कि मैं, फिर अल्लाह फरमाएगा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है। तो ईमान से बताइए याद नाज़रीन, राई का दाना कितना सा होता है, राई का दाना कितना सा होता है, बड़ी एक जौ, फिर राई का दाना, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसको भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करवा दो। मेरे आका फरमाते हैं मैं फिर जहन्नम में जाऊंगा, जहन्नम के किनारे हाथ फैलाऊंगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, मैं उसको भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। और फिर आवाज आएगी, प्यारे मांगिए, प्यारे मांगिए, फिर मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा यही। फिर अल्लाह फरमाएगा इरफा सक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सर को उठाइए। और फिर इज़्ज़त होगा जिसके राई के दाने के थोड़े से हिस्से में जिसका ईमान है, राई से भी कम ईमान है, उसको प्यारे महबूब जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा दो। और ये भी रिवायत में मिलता है हाज़िरीन नाज़रीन, जिसके जरा भर भी ईमान होगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला होगा, अल्लाह उसको भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इसको मकाम महमूद कहते हैं। ये दुआ जो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, जो शख्स ये दुआ मांगेगा बरोज़ क़यामत अल्लाह उसको मेरी शफाअत नसीब फरमाएगा। मकाम महमूद कोई आम मकाम नहीं है, ये बहुत बड़ा मकाम है। मेरे मुस्तफ़ा की शान दिखाई जाएगी, हाँ जी, सारी मखलूक नीचे होगी, एक तरफ अल्लाह की कुर्सी होगी, एक तरफ मेरे मुस्तफ़ा की कुर्सी होगी, जिस पे अल्लाह अपने महबूब को बिठाएगा। फिर उस वक़्त नज़ारा दिखाया जाएगा, फिर अल्लाह की ज़बान ये बोलेगी आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया, फिर नंबर तो रब्बे ज़ुल जलाल जो है अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त देगा। प्यारे जिसको चाहते हो जैसे चाहते हो, आज तुम्हारी बात को तस्लीम किया जाएगा, आज किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। दोस्तों भाई सारे अंबिया हाथ खड़े करेंगे, नफसी नफसी पुकारते हुए नजर आएंगे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा उम्मती उम्मती पुकारते हुए नजर आएंगे। और इसी को मकाम महमूद कहते हैं, इसी को मकाम महमूद कहते हैं, क्योंकि सारी हुकूमत आसमान में भी मेरे मुस्तफ़ा की हुकूमत है, ज़मीन में भी मेरे मुस्तफ़ा की हुकूमत है, और जन्नत भी मेरे मुस्तफ़ा की हुकूमत होगी। उस वक़्त शान रिसालत दिखाई जाएगी, शान मुस्तफ़ा दिखाई जाएगी। जो नहीं मानने वाले क़यामत वाले दिन आम भी मानेंगे, गैर भी मानेंगे, अपने भी मानेंगे, मोमिन भी मानेंगे, बेईमान भी मानेंगे, सारे अंबिया भी मानेंगे, सारे औलिया भी मानेंगे, सारे नेक लोग मानेंगे, सारे बद लोग मानेंगे। क्यों मानेंगे? इसे अल्लाह अपने महबूब को मकाम महमूद पे बिठाएगा, मकाम महमूद पे बिठाएगा। ये मेरे आका की शान है। ये मकाम महमूद ये सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम को अता किया जाएगा। वो मकाम जो बरोज़े क़यामत जो है सारे के सारे नीचे होंगे, मेरा मुस्तफ़ा बुलंद होगा। फिर मुझे कहने दो, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खलक से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। करना बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला
اللہ ہمارا نبی، اللہ ہمیں ناصر و وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ کمالی صاحب، آج تو آپ چھا گئے جناب، کمال کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، کمالی صاحب کی گفتگو سن کر وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محب اور محبوب میں نہیں تیرا میرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے تو تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ محمود ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان جھڑکیاں اللہ، کھائیں کہاں، اچھا اللہ کہاں اللہ، جھڑکیاں کھائیں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کیا بات ہے، کیا بات۔ تیرا ہی ہوگا۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جناب حضرت علامہ مولانا افتخار گولوڑی صاحب نے، جو کہ لاہور سے ہیں۔ سر آپ کو ویلکم کہتا ہوں علامہ صاحب، آج آپ نے ہمیں ٹائم سے نوازا ہے، آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے۔ حضور بتائیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت کی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں، تو ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ میلاد جو ہے منانے کا، اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے؟ لوگ جو ہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی سنی میلاد بڑا مناتے ہیں، جی حضور کے بڑے چرچے کرتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ کس طرح جو ہے میلاد منانا چاہیے؟ اور حضور کے حسن مصطفیٰ جو ہے نا جی، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ تو میں دعوت دے دوں گا جناب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ فضل و کرم، اس مالک کی مہربانی کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد سجانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور ہمارے محترم قبلہ محمد احمد ساجد صاحب نے دعوت دی، میں فقیر حاضر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے PSA ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اور مدینے سے خیرات کا سلسلہ جاری فرمائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مقدسہ میں نے پڑھی ہے، آئیے مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، پھر میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں قبالی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے اعلیٰ یہ ہمارا ماحول ٹی وی کا ماحول نہ بن جائے، رہے حضور کی میلاد کی محفل کا ماحول بن جائے۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ
जिब्राईल आमीन रह गए राहों में, जिब्राईल आमीन रह गए राहों में, जिब्राईल आमीन रह गए राहों में, अर्शे आला पे पहुँचा हमारा नबी, अर्शे आला पे पहुँचा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला। मेरी ख्वाहिश है किबला कमाली साहब और हमारे भाई मोहम्मदी सैफ़ी साहब और किबला साजिद साहब हम आला हज़रत का ये शेर है, क्योंकि जिसका खाते हैं उसी के गीत गाते हैं, कोई लब खामोश ना रहे, तो किबला भी और सराकार के सना खान भी और बेटा भी हम मिल के पढ़ लेते हैं, गवाही दे देते हैं, पता चल जाए कि हुजूर का खाने वाले बैठे हैं। कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी, देने वाला सच्चा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। अल्लाह ताला की हम्दो सना दुरूद पाक करीम आका अलैहिस्सलाम महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ है खालिक व मालिक आपकी और मेरी हम सब की हाज़िरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान अमीर में इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा लब खोलिए, ए महबूब फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। अल्लाह ने जब अपनी तौहीद का ऐलान करवाना चाहा ना, तो फिर भी रब्ब कायनात ने अपने महबूब के लबों को पसंद फरमाया। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब ज़रा आप लब खोलिए, इन लोगों को बता दीजिए कि वो अल्लाह एक है। और अब अपनी तौहीद के बाद जो सबसे बड़ी अजीम हस्ती है, जो सबसे बड़ी शान है, जो सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा है, और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया महबूब जिन लबों से आपने मेरी तौहीद का ऐलान किया था ना, फरमाया कुल ए महबूब ज़रा लब खोलिए और लोगों को फरमा दीजिए, या अय्युहन्नासु कि ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब अल्लाह ऐलान करवा रहा है अपने महबूब की ज़बान से और कहता है कि महबूब इन्हें बता दीजिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और इलैकुम जमीआ, मुझे अल्लाह ने तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा। जमी मखलूक़ात के भी रसूल बनकर आए, इंसान के भी रसूल हैं, बल्कि कायनात में जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है ना, अल्लाह ने अपने महबूब को उसका रसूल बनाकर भेजा है। बल्कि एक अगर सादे लफ्ज़ों में समझने के लिए मैं मिसाल दे दूँ, अल्लाह है रब्बुल आलमीन और अपने महबूब को बनाया है रहमतल लिल आलमीन। फरमाया महबूब मैं हूँ रब्बुल आलमीन और तू है रहमतल लिल आलमीन। अब फरमाया कि समझने के लिए आसानी ये है कि कायनात का कोई ऐसा कोना, कायनात का कोई ऐसा ज़र्रा, कायनात का कोई ऐसा खित्ता नहीं है कि जहाँ जहाँ का रब रब्बुल आलमीन ना हो। कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका रब रब्बुल आलमीन ना हो, और कायनात का कोई कोना और कोई ज़र्रा ऐसा नहीं है जिसका रब रब्बुल आलमीन ना हो। फरमाया इसी तरह ही महबूब हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाया है। जहाँ जहाँ का मैं रब रब्बुल आलमीन हाँ, वहाँ वहाँ का आपको मुस्तफ़ा रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा है।
اور حتیٰ کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو انبیاء اور رسول آئے اللہ کے محبوب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی رسول بن کر آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو شان مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اب جیسے حضرت شعر بھی پڑھ رہے تھے کہ یہ رب ہی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کے نالین کا کیا مقام ہے، جس کے نالین کے مقام کو آپ اور میں نہیں پہنچ سکتے اس کی شان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ جمیع مخلوقات کی ہر ایک کے آپ کو رب نے جو ہے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نبی تھے جب کچھ بھی نہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا، جب سوائے رب کے اور کچھ نہ تھا، تب بھی مصطفیٰ نبی تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے جب چاہا، رب نے جب چاہا کہ مجھے کوئی چاہنے والا ہو، کوئی میرا ذکر کرنے والا ہو، کوئی میرا نام لینے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے ہی کچھ نور کو جدا فرمایا، اور جب جدا فرمایا تو وہ نور جو تھا نا وہ یہ ستون کی مانند کھڑا ہو گیا۔ وہ نور جو رب کائنات کے نور سے تھا وہ نور ستون کی مانند کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا تو رب کائنات نے اپنی قدرت کی انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا اسمو کا محمد، کہ میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے۔ اب تھا کیا؟ رب کا نور تھا، ستون کی مانند کھڑا ہو گیا، تو پھر اسی کی طرف قدرت کی جو ہے اشارہ، قدرت نے اپنے انداز میں اشارہ فرمایا اسمو کا محمد، میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام یہ بولا گیا کہ تیرا نام محمد رکھا ہے، وہ نور جو ہے وہ سجدے میں آ کر گر گیا، اور وہ نور 70,000 سال تک رب کی بارگاہ میں سجدے میں رہا۔ وہ حدیث طویل ہے، وقت بڑا لگ جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بھی نہ تھا سوائے خدا کے، تو مصطفیٰ اس وقت بھی تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور سے جب چاہا کہ دنیا بنائیں، ایک اس کائنات کا نظام بنائیں، لوح کو بنائیں، جو ہے قلم کو بنائیں، آسمان کو بنائیں، زمین کو بنائیں، یہ سارا نظام جب بنانا چاہنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسی نور مصطفیٰ سے ہی کچھ نور لیا، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما دیا، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور سے لوح کو پیدا فرما دیا۔ اب اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لوح پہ لکھ، اللہ نے حکم دیا قلم کو کہ لوح پہ لکھ، تو قلم اٹھی، مولا کیا لکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکھ جناب آدم۔ اب قلم نے لکھا جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، مولا کیا لکھنا ہے؟ فرمایا ان کے امتیوں کا بھی ذکر کر، جو جنت میں جائیں گے ان کا بھی، جو جہنم میں جائیں گے ان کا بھی لکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک باری آ گئی، حضرت شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لکھتی گئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لکھتی گئی وہ قلم، اور جنت میں جانے والوں کا ذکر بھی، جہنم میں جانے والوں کا ذکر بھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جناب اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کا ذکر لکھتی گئی، ان کی امتوں کا ذکر لکھتی گئی، اور حتیٰ کہ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ نے قلم سے فرمایا کہ اب لکھنا میرے یار محمد کا نام، ہائے ہائے لکھنا، اب جس کی خاطر میں نے کائنات کو بنایا ذرا اب اس کا نام لکھ۔ تو جب میرے کریم آپ کے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تو قلم بھی جھوم اٹھا، وجد میں آ گیا کہ مصطفیٰ کا نام لکھنا ہے، اس واللیل کی زلفوں والے کا نام لکھنا ہے، کالی کملی والے کا نام لکھنا ہے، علم نشرہ کے سینے والے کا نام لکھنا ہے۔ اب نام مصطفیٰ لکھا گیا، پھر لکھا کہ جو جنت میں جائیں گے ان کا ذکر کر۔ اب قلم نے ان کو لکھا جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اب جب ان کا ذکر ہوا تو پھر اب رب نے فرمایا کہ اسی طرح سے جیسے ان انبیاء کی امتیں جہنم میں جانے والوں کا نام لکھنا، تو لکھنا ذرا۔ تو جب قلم جیسے لکھتی آ رہی تھی نا، روٹین تھی، چلی آ رہی تھی، چلتی جا رہی تھی، تو جب جہنم میں جانے والوں کا نام لکھنے لگی نا تو رب کائنات کی قدرت کی گرجدار آواز آئی، فرمایا قلم ٹھہر جا، اور اتنی خوفناک اس جبار قہار پروردگار کی آواز تھی کہ جب وہ آواز پڑی تو قلم کا سینہ پھٹ گیا، قلم کا سینہ چر گیا،
یہ آپ کہتے ہیں نا جتنی خوبصورت قلم کو چیرو گے اتنا خوبصورت لکھے گی. یہ پہلی دفعہ قلم کا سینہ اس وقت چرا تھا. پہلی دفعہ قلم کا سینہ چرا تھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے حکم دیا میں نے لکھ دیا تو یہاں کیا روک کیوں دیا ہے؟ تو رب کائنات کی قلم کا پھٹا سینہ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہاں ساری امتوں کا لکھا ہے اور جنت اور جہنم میں جانے والوں کا بھی ذکر کیا ہے. فرمایا کہ اب جب مصطفیٰ کے وہ امتی جو جہنم میں جائیں گے ان کا جب لکھنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر میں سادے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کے وہ امتی جو جائیں گے نا دوزخ میں ان کا نام ذرا کچی پینسل سے لکھنا. ان کا نام کچی پینسل سے لکھنا. میں مثال دینے کے لیے کر رہا ہوں. مولا وہ کیوں؟ رب کائنات نے فرمایا یہ مصطفیٰ کی امت ہے یہ میرے محبوب کی امت ہے ان کے لیے ہم نے رعایتیں رکھی. مولا کیا؟ فرمایا کہ کچی پینسل سے اس لیے لکھ دینا کہ اگر کسی لمحے بھی میرے یار کے غلام کو فکر ہو جائے نا مصطفیٰ کی امتی ہونے کی اور خدا کی خدائی کی تو جس وقت بھی یہ توبہ کا جو ہے اشارہ بھی کرے سوچے بھی تو رب کائنات نے فرمایا جلدی سے ریز کر دینا اس کو. اس کے گناہوں کو ریز کر دینا. اس کے گناہوں کو ریز کر دینا. فرمایا ساری امتوں کا پکے پن سے لکھا ہے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں کچی پینسل سے لکھنا. یہاں پر میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں حضور پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا کیونکہ بخشش کے روایت میں توبہ تو بہانہ ہے بخشش کے روایت میں توبہ تو بہانہ ہے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں یہ نہیں ان پر. تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہے کہ کل کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے جو ہے پیدا فرمایا. میں آخری حدیث پاک عرض کر کے اجازت چاہوں گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حضرت جبریل امین کا دل چاہا میں محبوب سے نہ ملا ہوں. رب تو بھیجتا ہے نا رب بھیجتا رہتا ہے حضور کی بارگاہ میں جاتے رہتے ہیں حضور کی زیارتیں ہوتی رہتی ہیں. دل چاہا کہ آج میں محبوب کو چھٹی لے کر رب سے نہ مل کے آؤں رب سے چھٹی لوں اور محبوب سے ملاقات کر کے آؤں. حضرت جبریل امین چھٹی لیتے ہیں. مولا آج صرف تیرے محبوب سے ملنے جانا ہے پیغام کوئی نہ ہو ملاقات کرنے کے لیے جانا. رب کائنات نے فرمایا جا. حضرت جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جیسے آتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال فرمایا. حضور نے فرمایا جبریل روٹین سے آتے تھے سوال لے کر آتے کیا لائے ہو تو کہا حضور آج پیغام کوئی نہیں یار کا مکھڑا دیکھنے آیا سبحان اللہ. آج تو محبوب کا چہرہ تکنے کے لیے آیا ہوں آج کام کوئی نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اندازہ ہے کہ دیہاتوں میں اور دیگر احباب بھی جب فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک تکیہ بنا ہوتا ہے وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا لیکن جو ہے گپ شپ لگانے کے لیے کوئی حکا چل رہا ہے چائے چل رہی ہے اپنے اپنے ماحول کے مطابق. تو سرکار نے جب سنا نا بھی آیا زیارت کے لیے حضور نے فرمایا پھر آج جبریل کوئی بات ہی شروع کر لیتے. اور آپ کو پتہ ہے اس کچہری کا انداز یہ ہوتا ہے بس جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں سے بات چل پڑی وہی موضوع بن گیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیارت کے لیے آئے تھے حضور زیارت کے لیے آیا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا پھر جبریل آج کوئی بات کرتے ہیں شروع کرتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جبریل آج ایسا کرتے ہیں یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. جبریل یار یہ بتانا تیری عمر کتنی ہے اچھا تیری عمر کتنی ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمر کا پکا پتہ تو نہیں ہے کہ میں کتنی میری عمر ہے. ہاں اتنا یاد پڑتا ہے کہ ایک ستارہ جو ہے نا وہ آسمان پر طلوع ہوتا تھا اور 70,000 سال تک طلوع رہتا تھا 70,000 سال تک طلوع رہتا تھا.
پھر کہا حضور وہ 70,000 سال تک میری آنکھوں سے اوجل ہو جاتا تھا. لکھنے والوں نے لکھا کہ غروب ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جہاں مصطفیٰ کا نور ہو وہاں غروب ہوتا ہی نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ وہ پھر 70,000 سال میری آنکھوں سے اوجل ہو جاتا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا. کہنے لگے حضور وہ 70,000 سال دیکھتا تھا، 70,000 سال میری آنکھوں سے اوجل رہتا تھا، اور پھر میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اگر وہ ستارہ آج تجھے نظر آئے تو پہچان لے گا؟ اگر وہ ستارہ تمہیں آج نظر آ جائے تو کیا پہچان لو گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا، میں پہچان لوں گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایسا کرو میں دکھاتا ہوں، پھر دیکھ لینا، پہچان لینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا سر انور سے امامہ شریف اتارا، اور جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ اتارا تو وہ ستارہ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور سے طلوع ہوا. تو جبریل امین نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہاں یہ وہی ستارہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت ربی جل جلالہ، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے کہ اے جبریل جس ستارے کو تو نے 72,000 سال دیکھتا رہا وہ ستارہ میں محمد کا نور تھا. انا ذالک الکوکب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ستارہ میں ہی تھا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جس ستارے کو تو نے 72,000 سال مرتبہ دیکھا وہ مجھ محمد کا نور تھا. جبریل کہتے ہیں اس سے بھی پہلے کا تھا، مجھے خبر نہ تھی، مجھے خبر نہ تھی، بس اندازہ مجھے اتنا ہے. تو پتہ چلا کہ جبریل کی پرواز ختم ہو سکتی ہے، اس کی زندگی کے لمحات ختم ہو سکتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. میرے کریم آقابی ولادت کے بعد سے آگے ہم چلیں تو وہ بات بڑھ جائے گی. حضرت جابر سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے اللہ نے کائنات کی ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا کی؟ کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ اب ایک تو صحابی کا سوال کرنا، یہ جانتے صحابی کا عقیدہ ہے کہ حضور کائنات کی ہر شے کا علم رکھتے ہیں. صحابی کا سوال کرنا اس بات کا عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کا علم رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، ڈانٹ دیا کہ میں تو اب پیدا ہو رہا ہوں اور کیا اللہ تعالیٰ نے کب سے کائنات بنائی ہے، میرے صحابی مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ مجھ سے پہلے تو اتنے انبیاء آ گئے، میں کیا جانوں؟ لیکن نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جابر میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کرنے سے پہلے نورا نبی کا، رب کائنات نے تیرے نبی محمد کے نور کو پیدا فرمایا. اسی لیے وہ ظہوری صاحب کے شعر پہ میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. ظہوری صاحب فرماتے ہیں نور ازلے چمکیا غائب ہنیرا گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، رے کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا، رے کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. بہت شکریہ قبلہ ساجد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. لے او یار حوالے رب دے ہاتھ میلن چار دنا دے، لے او یار حوالے رب دے ہاتھ میلن چار دنا دے،
اور اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن پھر ملیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں جناب. بہت خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گلہائے عقیدت آپ نے نچھاور کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے. تو ناظرین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ قاری محمد حسن گولوی صاحب. تو حافظ صاحب آج آپ کا کلام پہلے بھی سنا ہے, تو آج آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے یہ لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے, ہمارے ناظرین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلہ میں کیا پیش کریں گے آپ؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. میں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ظہور کی آمد سے شاعتین عرض کروں گا. رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں. 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 میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں. میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں. رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں. اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے. میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے. کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں آپ ہیں. کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں آپ ہیں. رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں. اور شاعر نے اس کلام کے اندر نا معراج شریف کا واقعہ لکھا ہے. شاعر کہتا ہے کون ہوگا امام صف انبیاء. کون ہوگا امام صف انبیاء. آواز بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں. بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں. رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں. اور خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں. خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں. پیر میرے علی
آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل ڈنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل ڈنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد آپ کی در ہائے تیرا مکان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اور عرش پہ تازہ چھیڑ فرش پہ طیبہ دامداں عرش پہ تازہ چھیڑ فرش پہ طیفہ دامداں کان جیدر لگائیے کان جیدر لگائیے تیری داستان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ محمد حسن گولڑی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں حضرت امام احمد رضا شاہ خان کے کلام سے اور خواجہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے خوبصورت کلام سے آج کی ہماری زینت محفل تھے. میں جناب کا اور آپ کے والد مکرم
جناب حضرت علامہ مولانا افتخار گولری صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور آپ کو وسعتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات زور و شور سے جاری ہیں، اور جاری کیوں نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو ناظرین، مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے زیر اہتمام مرکزی جلوس 12 ربیع الاول شریف کو میلاد چوک لاری اڈا سے روانہ ہوگا، اور جلوس کے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا میلاد چوک پر اختتام پذیر ہوگا۔ تو نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔